ایک کالج کا طالب علم سفیر باجوہ نامی گاڑی میں تھا. پولیس والوں نے کہیں ہاتھ دیا, وہ نہیں رکا, ڈر کے. مبینہ طور پر وہ گاڑی نان کسٹم پیڈ یا قابلی گاڑی بتائی جاتی ہے. وہ ڈر گیا, سہم گیا, تو اس نے بھگائی پولیس پارٹی پیچھے. پھر ٹائروں کو پر فائرنگ کی, وہ پھر بھی نہیں رکا. مسلسل چیز پہ چیز, وہ حواس باختہ ہو گیا تھا, کبھی یہاں مار رہا تھا, کبھی وہاں مار رہا تھا. تو ویسے اس میں تو وہ جان کی بازی ہار گیا, لیکن وہ دوسرے جو وہ تھے وہ شکر ہے کوئی اور اس زد میں نہیں آیا. بالآخر جاتے جاتے پولیس پارٹی کی جانب سے مبینہ طور پر فائرنگ کی گئی اور وہ لڑکا مر گیا. ماننے کو ہی تیار نہیں تھے, کوئی وہی نہیں ہوتا, کارروائی نہیں ہوتی. وہ نوشکی والا آیا, اس کی FIR ہوئی ہے, کوئی معطل ہوا ہے. یہ تو شکر ہے کوئی اثر و رسوخ والا تھا یا والد صاحب NHA میں تھے. یقیناً اس خاندان پہ جو گزری ہے, والدہ پہ, والد پہ, وہ یقیناً نوجوان اس پہ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ہوا یہ ہے کہ آج بڑی تعداد میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ جو شاید بہت اچھے بھی لوگ لگے, لیکن بہت ساروں پر سوال یہ نشان بھی ہے کہ آیا ان کو عہدوں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بیان کریں گے, اپنے ذاتی ایکسپیرینس بھی بیان کریں گے. IG پولیس طاہر خان صاحب نے واٹس ایپ نمبر دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پولیس غلطی وہ کرتی ہے, رشوت طلب کرتی ہے, ظلم زیادتی کرتی ہے, تو اس میں آپ کیا کریں, ادھر رابطہ کریں. اس میں کیا ہے, نمبر ان کا 030434701110. میرے ساتھ مجھے جب اٹھایا گیا یا لاپتہ کیا گیا یا گرفتار کیا, جو نام دے لو, پولیس کی بھی اعلیٰ قیادت کے لوگ شامل تھے. IG پولیس صاحب ڈاکٹر محمد سمیع ملک اور ان کی اہلیہ بھی SP ہیں فریال فرید. پھر SSP نصیر آباد میں یہ رہے, اس وقت سرخیوں میں آئے. یہ SSP نصیر آباد تھے اور ان کی جو اہلیہ تھیں فریال فرید صاحبہ, وہ جعفر آباد کی SSP تھی. تو یوں ان کی بڑی بریکنگ بنی کہ بھائی میاں بیوی بلوچستان میں سرو کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ حکومت نے مزید اپریشیٹ کیا, ساتھ دیا ان کو ڈسٹرکٹ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ میں یہ گئے. اصلیت تو وہاں پہ کھلی ڈاکٹر دی گریٹ ڈاکٹر محمد سمیع ملک کی. جب ان کو باقی تمام دہشت گرد انہوں نے مار دیے تھے, حالات کو وہ کر دیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ایک دہشت گرد یہاں مقبول پھرتا ہے, اس کو عبرت کا نشان بناؤ. تو میرے پیچھے پھر گشت کرتے رہے. پھر میرا بھائی اٹھایا گیا, اس کو دہشت گرد بنا کے جو ہے نا وہ کرتے رہے. میرے ریلیٹیو اٹھائے گئے, ان کو دہشت گرد بنا کے جو ہے نا گرفتار کیا گیا کہ مقبول آتا ہے. پھر مقبول کو دہشت گرد بنایا گیا, مقبول کی آنکھوں پر کالی پٹیاں چڑھائی گئی. میں نے کہا بہت بڑا گناہ کیا ہے میں, باقی تو سارے, مجھے تو اس دن فیل ہو رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے ایک اور معصوم نوجوان قتل ہوا, اس میں کس کی کیا غلطی تھی, اس پر بات کریں گے. نمبر 2, بالآخر بلوچستان پولیس کے جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اب تھوڑا سا تقاضوں کے مطابق چلنا شروع کیا ہے. اور سب سے اہم, IG پولیس صاحب نے باقاعدہ ایک نمبر دے دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی پولیس کرتی ہے, رشوت طلب کرتی ہے, کچھ ہوتا ہے, واٹس ایپ کا نمبر ہے, باقی نمبر ہے, آپ اس پر اپنی شکایت درج کرائیں. اور 3 مبینہ طور پر ایگل اسکواڈ کے لوگوں نے بیچارے طالب علموں سے پیسے لیے, تو ان کو DIG کوئٹہ نے سسپینڈ کر دیا ہے, جو کہ خوش آئند ہے. چوتھا, بلوچستان میں جب سے B ایریا کو A ایریا میں تبدیل کیا گیا ہے, حالات و واقعات اس طرح نہیں ہیں. پہلے DC پر ذمہ داری تھی, اب SP پر ہے. اتنے SP بلوچستان میں نہیں ہیں اس لیول کے, لہٰذا جونیئر لوگوں کو ان پر بٹھایا جا رہا ہے, اور اتنی معمولی چیز نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنا اور حالات کو کنٹرول کرنا. اس کے لیے مزید ہیومن ریسورس بھی چاہیے اور بہت اہم تبدیلیاں مزید بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ میں
آئے روز سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے معصوم کوئی مارا جا رہا ہے یا کسٹڈی میں مارا جا رہا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پولیس ایسی باقی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کاروائی کی گئے اس طرح ایکسپوز نہیں ہے. پولیس تو ایکسپوز ہے، اتنا چھوٹا سا صوبہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے. تو اس لیے کہتا ہوں سروائیول یہاں اپنے لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سروائیول کے موقع دے، نہ حق زیادتی کسی سے نہ کرے. یہاں آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بہت بڑا سخت ایک کاروائی ہوئی تھی اور وہ بھی پولیس والوں پہ ہی ہوئی تھی، لیکن پیچھے اگر وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا بدلہ تھا. تو دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں تمام سیکیورٹی فورسز یا بیوروکریسی یا پھر پولیس یہ بھی دیکھے کہ کسی سے ناانصافی نہ کرے. یہاں بلوچستان کے یا غریب لوگوں کے پاس رہ سہ کے عزت نفسی ہے، ان کے لیے غیر ضروری ایشوز بنانا، تنگ کرنا، تو پھر زندگی کا جواز ہی ختم ہوتا ہے. باقی کہنے کو تو ہم 25 کروڑ ہیں، لیکن مبینہ طور پر 8 کروڑ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ ذہنی بیماری میں کہیں نہ کہیں متاثر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں کم سے کم بھی 95% تو ہوں گے حالات کی وجہ سے. ان لوگوں کے پاس رہ کیا گیا ہے، ان حالات کے بینیفیشری کا دکھا ہو سکتے ہیں، متاثرین ساری عوام ہے یہاں کی. ابھی ہوتا کیا ہے کہ 2 روز قبل ایک کالج کا طالب علم سفیر باجوہ نامی گاڑی میں تھا، پولیس والوں نے کہیں ہاتھ دیا، وہ نہیں رکا، ڈر کے. مبینہ طور پر وہ گاڑی نان کسٹم پیڈ یا قابلی گاڑی بتائی جاتی ہے. پولیس مسلسل چیز کرتی رہی بھائی، وہ ڈر کی وجہ سے کہیں روک نہیں پا رہا تھا. آیا یہ اس کی گھر والوں کی گاڑی تھی یا کسی اور سے لی ہوئی تھی، تو اسے خطرہ تھا کہ بھائی یہ روکوں گا، یہ لے لیں گے، بعد میں میرے لیے عذاب ہوگا، وہ پورا کرنا. اور ظاہری بات ہے 19 سال کے بچے کی یا 20 سال کے بچے کی بیچارے کی کتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، یا وہ اتنا نقصانات کسی سے اگر سپوز کیا لی ہوئی ہے یا گھر والوں کئی وہ کب پورا کر سکتا. وہ ڈر گیا، سہم گیا، تو اس نے بھگائی پولیس پارٹی پیچھے، پھر ٹائروں کو پر فائرنگ کی، وہ پھر بھی نہیں رکا، مسلسل چیز پہ چیز. وہ حواس باختہ ہو گیا تھا، کبھی یہاں مار رہا تھا، کبھی وہاں مار رہا تھا. تو ویسے اس میں تو وہ جان کی بازی ہار گیا، لیکن وہ دوسرے جو وہ تھے وہ شکر ہے کوئی اور اس زد میں نہیں آیا. بالآخر جاتے جاتے پولیس پارٹی کی جانب سے مبینہ طور پر فائرنگ کی گئی اور وہ لڑکا مر گیا. ایک خوشائن بات ہے کہ آج FIR ان پر ہوئی ہے، کیونکہ پہلے تو ہو رہا تھا، ماننے کو ہی تیار نہیں تھے، کوئی وہی نہیں ہوتا، کاروائی نہیں ہوتی. وہ نوشکی والا آیا، اس کی FIR ہوئی ہے، کوئی معطل ہوا ہے. یہ تو شکر ہے کوئی اثر و رسوخ والا تھا یا والد صاحب NHA میں تھے. یقیناً اس خاندان پہ جو گزری ہے، والدہ پہ، والد پہ، وہ یقیناً نوجوان اس پہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. ان کے دکھ میں ہم سمجھتے بھی ہیں اور برابر کے شریک بھی ہیں. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ نوشکی والا یا دوسرے واقعات جو ہوئے ہیں ان کی بھی FIR درج ہو، ان لوگوں کو بھی لاک اپ کیا جائے. ظلم زیادتی یہاں پر ہم دیکھیں کہ کسی کا بیٹا جا رہا ہے، اس کو ہم سوچیں یہ ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو FIR کٹ گئی ہے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اب دوسری جو بات ہے کہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ہی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی. یہ تو شکر ہے ابھی عوامی پریشر آیا یا ان کے سورس مضبوط تھے کہ اس چیز سے وہ پیچھے ہٹے، ورنہ تو کہتے ہیں پولیس نے جوابی اس میں کر دیا اور یہ مارا گیا. یہاں تک ہے اور کون پوچھ سکتا ہے. بلوچستان ہے، بلوچستان میں یہ لوگ کہاں قانون کو اتنا مانتے ہیں. یہاں تو 2 طبقے ہیں، ایک امیر ایک غریب. امیر قانون کو اپنے مطابق چلتا ہے، غریب بیچارہ ہر قسم کا ظلم، نہیں بھی کچھ اس نے کیا ہوتا وہ سہتا رہتا ہے. تو اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ آج بڑی تعداد میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ جو شاید بہت اچھے بھی لوگ لگے، لیکن بہت ساروں پر سوال یا نشان بھی ہے کہ آیا ان کو عہدوں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم بیان کریں گے، اپنے ذاتی ایکسپیرینس بھی بیان کریں گے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. اب اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ پولیس کی یہ غلطی ہے، انہوں نے کیا، یہ واقعہ نہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ان لوگوں کا ایسا بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم معروضی حالات کی بات کریں تو معروضی حالات میں کیا ہے؟ یہ ہے
کہ HEROF-3 کا سرکولر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تھریٹ الرٹ تو ہے، اور ظاہری بات ہے پچھلی دفعہ بھی جو HEROF-2 ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ بیچارے یہ ایک وہ SHO بازی تھا نوجوان، آخر تک وہ کرتا رہا کہ بھائی مقابلہ کرتا رہا، بالآخر مارا گیا بیچارہ۔ لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانیاں یا وہ چیزیں آپ لوگ بھی اپنی گنواتے ہو، اور آپ لوگوں کو منتھلی اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا وہ ہے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے، تو کچھ اس عوام کا بھی خیال کرو۔ یہ عوام اپنی ہر چیز پہ ٹیکس دے کے آپ لوگ سرکار میں ہوتے ہو، آپ لوگوں کے بچے، ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ عام آدمی کا کون ہے؟ عام آدمی بیچارہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ایسے مارا جائے۔ یقیناً آپ لوگوں پر کسی قسم کی تکلیف ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ عام آدمی کا، کچھ غریب آدمی کا بھی آپ لوگ کچھ خیال رکھو۔ اب یہ ہو گئی ایک وہ کہ HEROF کا وہ بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے، انہوں نے پیچھا کیا، ٹائروں پر کی، یہ دوسرا اس کو وہ کرتے کہ سپوز کیا کہیں ہر طرف سے اس کو جام کرتے، بہت ساری چیزیں اور آ سکتی ہیں، کوئی اور ایسا حساب کتاب ہوتا، اگلی پارٹی کو کہتے کہ سامنے آ جاؤ، یہ بندہ آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھو، کیونکہ اس طریقے سے معروضی حالات ہم اور آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہر آدمی بیچارے کو اتنا احساس نہیں ہے، نہ اس کی دنیا الگ طریقے سے چل رہی ہے، ہر بندہ نہ خبر دیکھ رہا ہے، ہر بندے کو نہ اس طرح کا وہ ہے، تو اس لیے ہر بندے کی سائیکی ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں، تو ایجوکیٹ کرنا، آگاہی دینا یہ اہم ترین چیز ہے۔ اور موجودہ جو IG بلوچستان ہے طاہر خان صاحب، ان کی ریپیوٹ، ان کا کیریئر ابھی تک اچھا رہا ہے، کوئی برا نہیں رہا کہ ہم، اور ان سے امیدیں بھی ہیں۔ یاد رکھو بلوچستان میں یہ کہتے تو ہیں، کوئی IG یہاں پہ وہ بلال کمیانہ صاحب، پھر 2-3 اور کا نام آئے، کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، طاہر خان صاحب آئے، یہ تو حالات ہیں۔ اب ان حالات میں اور یہ ہو کہ عام آدمی بیچارے کے پاس کچھ ہو بھی نہ، رحم و کرم پہ ہو، اس پہ آپ سختیاں کریں گے، ادھر معصوم لوگ مارے جائیں گے، تو عوام کیسے، پولیس اور ان میں عدم اعتماد نہیں ہوگا، تو اس کو کیسے اس خلا کو پر کیا جائے؟ اس کے لیے کچھ پیش رفت ہوئی ہے جو یقیناً اچھی پیش رفت ہے۔ IG پولیس طاہر خان صاحب نے واٹس ایپ نمبر دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پولیس غلطی وہ کرتی ہے، رشوت طلب کرتی ہے، ظلم زیادتی کرتی ہے، تو اس میں آپ کیا کریں، ادھر رابطہ کریں۔ اس میں کیا ہے نمبر ان کا 030434701110۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پولیس آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتی ہے، ناجائز FIR کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، تو کوشش کرو کہ ان لوگوں کو پہچانو، یا ان کی اگر نمبر پلیٹ نہیں ابھی ہوئی ہے تو دیکھو کہ کون ہیں وہ لوگ، چہرے پہچانو، پھر 030434701110 یہ واٹس ایپ ہے۔ دوسرا PTCL والا نمبر ہے 08192015009۔ ان نمبروں پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے کہ کل کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ کہو کہ یہ تو IG صاحب کا نمبر تھا، یہ تو ان کے دفتر تھے، ادھر بھی ہم نے وہ کیا، ہماری کوئی وہ نہیں ہوئی۔ اور کچھ اچھے لوگ آج بھی اس بدترین گورننس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ازالہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوپ سو IG صاحب نے نمبر دیا ہے تو عام آدمی کو انصاف ملے گا جو ان تک ان نمبروں پر رابطہ کرے گا، کیونکہ میرے ساتھ مجھے جب اٹھایا گیا یا لاپتہ کیا گیا یا گرفتار کیا، جو نام دے لو، پولیس کی بھی اعلیٰ قیادت کے لوگ شامل تھے، IG پولیس صاحب، اس میں اگر 1-2 شریف لوگ نہ ہوتے تو میں کیس کو ہر لیول پہ لے جاتا، لیکن اس میں 1-2 ایسے لوگ تھے کہ انسان ایک پہلے کہتا ہے کہ یار ادارے میں چند ہی کا دکا پوسٹنگ پر ہیں، کہ اگر میں کیس کو فردر لے کر جاؤں، ان کا کیریئر نہ خراب ہو جائے، رہا ساتھ سے نظام میں کوئی اچھا بندہ ہے وہ سائیڈ لائن نہ ہو جائے، ادروائز جو میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، سلوک کیا گیا، وہ میں نہیں بھولا۔
اور دوسری بات، میں ذاتی اس لیے بھی وہ انسان کو وہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے گزرتا ہے، سیکھتا ہے. تو ہم نے تو پورے آپ لوگوں کا کیس لڑنا ہے. ہمارے ساتھ بہت ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میں اس چیز کو نہیں بتاتا. خود کو نہ ہم نے کمزور شو کرنا. اس فیلڈ میں آئے ہیں، جب تک خدا نے لکھا ہوا اس فیلڈ میں سانس ہے، انشاءاللہ اسی فیلڈ میں رہیں گے. جو بہت کوششیں ہو رہی ہیں مختلف طریقوں سے دبانے کی، عبرت کا نشان بنانے کی، تو میرے پاس خدا کی مدد ہے، آپ عوام کا جو ہے نا ساتھ ہے الحمدللہ. یہ پورے بڑے بڑے مافیاز میرے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ہر طرف سے مجھے جو ہے نا سکریو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا سرخرو کر دیتا ہے. ادروائز میرے اوپر ہر حوالے سے زمین تنگ کی جا چکی ہے. اور بلوچستان میں بیٹھ کے کام کرنا، اور پھر آپ لوگوں کی میں جو باتیں کرتا ہوں خود سے نہیں کرتا یا بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کرتا، یہ عام عوام کے دلوں کی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو اس میں عوام بیچاری تو متاثر ہے. ابھی کی خبر جو تازہ ایک وہ آئی، وہ یہ ہے کہ طالب علموں سے رشوت لینے کے واقعے کا ڈی آئی جی کوئٹہ کا نوٹس، 3 اہلکار معطل. 2 کم عمر لڑکوں سے 7500 روپے زبردستی لینے پر ایگل اسکواڈ کے 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا. ایگل اسکواڈ کے 3 اہلکاروں کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے پر کارروائی کی گئی. پولیس حکام معطل ایگل اسکواڈ سٹی ایریے کے 3 اہلکاروں میں کانسٹیبل محب اللہ، کانسٹیبل عادل رشید اور کانسٹیبل تاج محمد شامل ہیں. اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار طالب علم فیضان عمران اور آفتاب احمد سے 7500 روپے رشوت لی تھی. ڈی آئی جی کوئٹہ عمران شوکت سٹی پولیس کی موبائل گشت کے علم میں آنے پر تحقیقات کی. طالب علموں نے حقیقت بتائی، جس پر ڈی آئی جی کوئٹہ کے نوٹس میں لایا گیا. ڈی آئی جی کوئٹہ نے تحقیقات کارروائی اور الزامات ثابت ہونے پر 3 اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا. محکمہ پولیس میں موجود خود احتسابی نظام کے تحت کسی اہلکار کو اپنے اختیارات کے غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. واہ، خود احتسابی. چلو اگلے پروگرام میں بتاتا ہوں، میں پرسنلی بھی اپنا کیس بتاتا ہوں کہ اس پر کیا کرتے ہیں. میرے کیس میں ایک ڈی آئی جی لیول کا بندہ بھی، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، ملوث تھا. تو یہ آئی جی یا یہ ڈی آئی جی صاحب اس پر بھی وہ کریں گے. یہ 3 ایگل اسکواڈ کے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا. انہوں نے 2 کم عمر لڑکے بائک پر ان سے 7500 روپے لیا. وہ بیچارے ان کے پاس جو بائک پر ہے اس کے لیے 7500 بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شاید اس کا پورے مہینے کا خرچہ ہو، فیس بھی ساتھ ہو. ان کو بھی نہیں بخشا گیا. ان کے پاس کیا نہیں ہوگا، مطلب بائک پر ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا، یا اس دن کارڈ ان کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ڈرانا دھمکانا تھانے والوں سے. اب یہ ایگل اسکواڈ ایسے نہیں ہے، ایک تو ان کی طریقہ واردات باہر ہوتا ہے، دوسرا تھانے سے یہ ملے ہوتے ہیں جس تھانے کے بھی ہوتے ہیں. اب وہ جو ایس ایچ او ہے وہ کہتا ہے لاؤ آپ لوگوں کو جو چیز اندر، کیونکہ باہر جو ڈیل ہو جائے وہ کم پہ ہوتی ہے، تھانے میں جو جائے وہ تو ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. وہاں پہ تھپڑ مارنا، گالی دینا وہ پھر الگ سے ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کی تمام ہے، لیکن موسٹلی ہیں. آج ہم تباہ و برباد کیوں ہیں؟ آج ہماری صحافت کا جنازہ کیا ہے کہ ہم صحافی ایسے اتنے بک گئے ہیں. پولیس کا جو آج ہمیں کیوں وہ ہوتا ہے، یا یہ لڑکا جو گاڑی بھگا رہا تھا یہی تھا نا، یا میری گاڑی وہ کی جائے گی، پیسہ لیا جائے گا. ایک تو میم چل رہی ہے کہ اپنی جیب میں کوئی 50 100 یا 500 رکھ لیا کرو تاکہ مارے نہ جاؤ ہاتھوں. لیکن ایسے واقعات، یہ ایک واقعہ نہیں، اس نے یہ چیز ایسا نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک گھر اجاڑا گیا. یہ ہوتا ہے پورے صوبے میں، پورے دارالحکومت میں خوف و ہراس پھیلایا گیا. کل کسی کا بھی ہو سکتا ہے. سپوز کیا اگر ان کو یہ دی گئی ایسی رعایت ہے نا کہ ایگل نے آج مار دی ہے، آج دوسری پولیس نے مار دیا، تو کل کوئی بھی اپنے مخالف کو قبائلی دشمنیاں ہیں، کانسٹیبل کو بھائی دو 20 لاکھ، وہ کہے گا غلطی میں زد میں یہ آ کے بس وہ کر دیا گیا. تو یہاں ہر چیز پہ اکاؤنٹیبلٹی بہت اہم ہے. آئی جی صاحب نے نمبر دیے، بہت اچھا کیا، اس سے لوگوں اور ان میں اعتماد بڑھے گا. اب 7500 روپے جو لے رہے ہیں یہ تو ایک کہانی ہے، اور شکر ہے کہ وہ جو گشت والی تھے ان میں کوئی انسان تھا جس کو غریب آدمی کا وہ تھا، یا ان کا کوئی آپس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آیا بھی ڈی آئی جی کی اس میں بات لائی گئی، تو یہ بھی اچھی بات ہے. جیسے بھی ہو عوام کو کچھ ریلیف ملتا ہے تو اچھا ہے. اب اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بھائی آج بڑے لیول کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں
शैला कुरैशी साहिबा 19 ग्रेड की एसएसपी ऑपरेशन स्पेशल ब्रांच क्वेटा से ट्रांसफ़र हुई हैं। एक्टिंग डिप्टी कमांडेंट बीसी क्वेटा 20वें ग्रेड की पोस्ट दी गई शैला कुरैशी साहिबा को। तो खैर ख़वातीन को हम कहते हैं कि पहले ही बहुत कम हैं, उनको मज़ीद आगे लाया जाए, फेस बनाया जाए ताकि मज़ीद मोटिवेशन मिले ख़वातीन को। होप्सो को वो उनको जो एक ग्रेड ऊपर एक्टिंग चार्ज दिया गया है वो इसके साथ इंसाफ करेंगी। शाहनवाज साहब 19वें ग्रेड के हैं, एसएसपी सिबी हैं, इनको सीपीओ क्वेटा रिपोर्ट करने का कहा गया है। नवीद आलम साहब अभी ताज़ा 19 में गए हैं। एआईजी ऑपरेशन सीपीओ क्वेटा से एसएसपी पशीन भी बहुत अच्छा स्टेशन है। नवीद आलम साहब ने बहुत बड़ा अरसा बलूचिस्तान में माशाल्लाह गुजारा है, बहुत अच्छे ताल्लुक़ भी इनके बन गए हैं, हब में भी इन्होंने बड़ी खिदमात दी हैं। तो नवीद आलम साहब देखते हैं पशीन में क्या रिकॉर्ड बनाते हैं। तो नवीद आलम साहब से भी ये गुजारिश है कि किसी से नाइंसाफ़ी ज़्यादती ना हो। इतना अरसा बलूचिस्तान में है, खुदा करे कि आप मज़ीद लंबा अरसा हूँ, लेकिन आपको लोग याद रखें कि नवीद आलम साहब थे, जहाँ गए अच्छा काम किया। डॉक्टर मोहम्मद समी मलिक ये 18वें ग्रेड के हैं, ये एआईजी सिक्योरिटी सीपीओ क्वेटा थे, अब इनको एआईजी ऑपरेशन सीपीओ क्वेटा कर दिया गया। एसएसपी मतलब 19 ग्रेड जो जिस पे नवीद आलम साहब बैठे हुए थे, 18वें ग्रेड के समी मलिक साहब को उस पर बिठा दिया गया है। डॉक्टर समी मलिक अगर आप बात करें तो ये और इनकी जो अहलिया थी, ये जब आई थी, डॉक्टर मोहम्मद समी मलिक और इनकी अहलिया भी एसपी हैं फरियाल फरीद, जो 44वें कॉमन से हैं गालिबन, और डॉक्टर समी मलिक एसपी प्लानिंग एट पेट्रोलिंग इस्लामाबाद भी पुलिस में भी रहे, फिर एसएसपी नसीराबाद में ये रहे, उस वक्त सुर्खियों में आए। ये एसएसपी नसीराबाद थे और इनकी जो अहलियाँ थीं फरियाल फरीद साहिबा, वो जाफराबाद की एसएसपी थी। तो यूँ इनकी बड़ी ब्रेकिंग बनी कि भाई मियाँ बीवी बलूचिस्तान में सर्व कर रहे हैं, और साथ साथ हुकूमत ने मज़ीद अप्रिशिएट किया, साथ साथ दिया इनको डिस्ट्रिक्ट। फिर ये एसएसपी ट्रैफिक भी बने, उसके बाद सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग में ये गए। असलियत तो वहाँ पे खुली डॉक्टर द ग्रेट डॉक्टर मोहम्मद समी मलिक की। जब इनको बाकी तमाम दहशतगर्द इन्होंने मार दिए थे, हालात को वो कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द यहाँ मकबूल फिरता है, उसको इबरत का निशान बनाओ। तो मेरे पीछे फिर गश्त करते रहे, फिर मेरा भाई उठाया गया, उसको दहशतगर्द बना के जो है ना वो करते रहे। मेरे रिलेटिव उठाए गए, उनको दहशतगर्द बना के जो है ना गिरफ़्तार किया गया कि मकबूल आता है। फिर मकबूल को दहशतगर्द बनाया गया, मकबूल की आंखों पर काली पट्टियाँ चढ़ाई गई। मैंने कहा बहुत बड़ा गुनाह किया है मैं, बाकी तो सारे, मुझे तो उस दिन फील हो रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मैं हूँ। और ये जो लीड थी ना, लीड ये सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम और बाकी भी ये कर रहे थे, मुख्तलिफ ग्रुप और भी थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे, बहुत सारे मिले हुए थे, हर एक चाह यही रहा था। लेकिन खुदा इज़्ज़त देने वाला है, खुदा ने दी, इन्होंने देखा, इन्होंने तो अपना वो किया, मुझे स्क्रू करने का भी ये कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम डरेंगे तो फिर ये फील्ड ऐसी नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस में जिस तरह आप आते हो कि डरने वाला नहीं चल सकता, तो सहाफ़त तो डर अगर है तो चल ही नहीं सकते हो। अगर हम वो नहीं बताएंगे जो हम पे है, तो हम बाकियों का क्या रोल वो करेंगे। हमने डरना नहीं है, हमने हकीकत बयान करनी है। ये समी मलिक साहब, अगर मैं छोटा मोटा सहाफ़ी हूँ, किस डोमेन में आके आपने ये किया, ये फैसिलिटेशन कहाँ से की गई? अभी तो इसको मज़ीद चार्ज दे दिया गया एआईजी ऑपरेशन सीपीओ क्वेटा, भी तो और ज़्यादा, पहले तो सिर्फ सीरियस क्राइम का था, अभी तो माशाल्लाह पूरा क्वेटा आ गया। अभी अपनी अथॉरिटी मेरे जैसों के ख़िलाफ़ मज़ीद इस्तेमाल करेंगे कि भाई मेरा गुनाह क्या है, मुझे बताओ, मेरे ख़िलाफ़ कोई FIR है, मैंने किसी को खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया, किसी से ज़्यादती की। लेकिन नहीं भाई, अपनी पोजीशनें, अच्छी पोजीशनें लेनी है, अगले को आप दहशतगर्द बनाओ, अगले को फुल टाइम इबरत का निशान बनाने की कोशिश करो।
تو یہ ہیں ہمارے CSS افسر، یہ ہیں ہمارے ڈاکٹر. باقی انشاءاللہ میں کام کر رہا ہوں کیونکہ اب بن گیا ہے B ایریا سے A ایریا. ابھی انشاءاللہ زیادہ فوکس ہوگا ہمارا پولیس پہ. جہاں جہاں زیادتی ہوتی ہے فوراً کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، ٹورچر کرتا ہے، آپ لوگوں نے اپنی آواز لازمی ہم تک پہنچانی ہے. انشاءاللہ جب تک سانس ہے حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ کوئی بھی ہیں انشاءاللہ نہیں ڈریں گے. جب تک سانس ہے ظلم زیادتی نہ مانی ہے، نہ کی ہے، نہ مانتے ہیں. اور جو کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ سامنا کریں گے اور اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. عبدالحمید صاحب SP صوبت پور سے SSP سبی، اب 18ویں گریڈ کا ہے، اس کو SSP کیوں بنایا گیا؟ لیکن نہیں، بندے ہی نہیں ہیں. اعتزاز عارف صاحب 18 گریڈ کے ہیں، PSO 2 IGP بلوچستان تھے. SP چمن، اب ظاہری بات ہے PSO تھے تو اچھی پوسٹنگ تو ملنی تھی، SP چمن کی دے دی گئی. محمد علی قاسی صاحب 18ویں گریڈ کے ہیں، SSP آپریشن اسپیشل برانچ بنا دیے گئے. عبدالستار DSP BS17 SDPO تمپ تھے، تو تمپ بھی تو ابھی بنا ہے بھائی، ادھر سے اب برشور کا ان کو SP بنا دیا گیا 17 والے کو. مطلب آپ یوں سمجھو کہ SP کی پوسٹنگ موجودہ وقت میں کم سے کم 18 کی ہونی چاہیے، ورنہ اکثریت تو یہ 19 کی پوسٹ ہو، کیونکہ امن امان تو اب ان کے پاس آ گیا. لیکن ہمارے پاس اتنے آفیسر نہیں ہیں. پہلے تو بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے تھرو BSS یا BCS تھے یا وہ تھا. اب پولیس میں جو کوٹا ہے بلوچستان کا بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے. اس میں نئی ریکروٹمنٹ بہت لازمی ہے. جو پرانے اگر اچھے وہ ہیں ان کے ٹیسٹ انٹرویو لے کے ان کو بے شک پروموٹ کریں. جو سینئر لوگ ہیں جن کی ریپیوٹ اچھی ہے اور جو ظلم زیادتی سے دور ہیں ان کو بے شک آپ پروموٹ کریں. ادروائز نئی ریکروٹمنٹ ہو جس میں نفسیاتی طور پہ ان کا معائنہ کر کے ان کو لیا جائے. آج کل تو یہی ہے کہ راتوں رات ارب پتی بننا ہے، مصیبتی نئے افسران کی تو یہی چل رہی ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ اور جو DIG لیول کی ہوئی ہیں، پرویز خان عمرانی صاحب ڈپٹی کمانڈنٹ BC کوئٹہ تھے. DIG سبی لگے ہیں. پرویز خان عمرانی صاحب کی ریپوٹیشن بھی ابھی تک بہت اچھی جا رہی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ بندے بتائے جاتے ہیں، ظلم زیادتی اس طرح نہیں کہتے. IG جیل خان نجات بھی کچھ عرصہ رہے، تو ریپوٹیشن اور ہیں بھی بلوچستان سے، تو ان کی ریپیوٹ ابھی تک تو اچھی بتائی جاتی ہے. خدا کرے یہ ایسا ہو، درمیان میں بیمار بھی ہو گئے تھے، خدا ان کو کرے کہ وہ کرے اچھی صحت دے اور یہ مزید اپنی خدمات دیں. اور پولیس میں کوئی انسان دوست آدمی ہو جس کو کچھ احساس ہو، ویسے ہی اتنی سول بیوروکریسی کی نسبت تو بہت کم ہے. برکت حسین کھوسا صاحب DIG انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، امید ہے یہ اتنا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. ایاز احمد بلوچ صاحب 19 گریڈ میں انہوں نے بھائی DIG کو سلمان ڈوین جو تازہ بنا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پرزور فرمائش پر، تو بارڈر بھی ہے ان کا بھی، اس کا مطلب ہے چھکا لگ گیا. سہیل خالد صاحب 19 گریڈ کے ہیں، یہ DIG ہائی وے اینڈ پیٹرولنگ بلوچستان لگ گئے ہیں. یہ آج کے ٹرانسفر پوسٹنگ تھے، تو کچھ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں. یقیناً ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح میں نے کہا کہ اچھی ہیں. ایک بندہ ایک جگہ پہ مسلسل بیٹھا رہے، وہ لوبی بنا دیتا ہے، ایشوز بڑھ جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد آپ ٹرانسفر کرتے رہو، ہر کچھ عرصے بعد وہ کرتے رہو. لیکن جو ظلم زیادتی کرتا ہے تو ہوپ سو کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ چاہے SP ہو، وہ چاہے IG ہو، وہ چاہے DIG ہو. وہ یہ ضرور یاد رکھیں. سپوز کہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں، انسان سب سے پہلے سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی انسان کا اپنا ضمیر کرتا ہے. اگر وہ سوچے جو اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے ساتھ، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو پولیس سے ابھی بھی یہ گزارش ہے کہ پولیس کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے. ان کو اکاؤنٹیبل DIG صاحب ہیں، IG صاحب ہیں، مختلف اور SP ہیں، SSP آپریشن ہیں، اس چیز کو باقاعدگی سے دیکھیں گے. عوام اور ان پولیس کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. حالات کریٹیکل ہیں. اگر ہم نے سروائیول ایک دوسرے کی بہتری جانی ہے تو عوام اور ان میں اعتماد ہو اور تکلیف نہ ہو. اگر کوئی عام آدمی، کوئی پولیس کا افسر بھی مرتا ہے تو دوسرے کو، عام آدمی کو اتنی تکلیف ہو کہ واقعی ہمارا ایک محافظ مارا گیا ہے، نہ کہ لوگ یہ کہیں کہ یار ان کو عوام کا خیال ہی نہیں ہے. تو بہرحال اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے. اور ساتھ میں یہی جس طرح میں نے کہا کہ یہ جوڑی آئی پورے بلوچستان میں اپریشیٹ کیا گیا، لیکن وہ جوڑی کیا ہوئی؟
کہ اپنی پوزیشنیں بچانے کے لیے، یا وہ کہ بھائی اللیگل آپ کسی کو اٹھا لو، کسی کو دہشت گرد بنا لو، تو کون پوچھے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ دوسرے کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ یاد رکھو کرما ہے. عام آدمی کوئی چھوٹا موٹا بیچارہ کمزور ہوگا میری طرح، وہ شاید بدلہ بھی نہ لے سکتا ہو، اکاؤنٹیبل بھی نہ بنا سکتا ہو، لیکن قدرت وہ انتقام لیتی ہے، وہ کرما دکھاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے ہوا، حالانکہ وہ اکثریت اس کے اپنے کرموں کا پھل ہوتا ہے. تو ہوپ سو آئی جی پولیس صاحب، ڈی آئی جی یہ اپنی کھلی کچہریاں کریں گے، جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، اور جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں کسی بھی تھانے میں، کسی کی بھی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، گالی دینا یا ٹارچر کرنا وہ تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او اس پر 3 شفٹوں کا بوجھ یہ نہ ہو. ہر 8-10 گھنٹے بعد کم سے کم 2 ایس ایچ او آپ لگائیں کہ بھائی 10 گھنٹے آپ کے ہیں، 10 دوسرے کے ہیں، اور جو کانسٹیبل ہے اس کو 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے، ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. 6 گھنٹے ہوں بہترین ہے، اچھی سروس بھی دے گا، اور ساتھ میں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی بہتر ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ کریں، کم سے کم تنخواہ ہو ایک اس کی ₹1,00,000 آپ کر دو. جو ایگل اسکاؤٹ ہے، RRG ہے یا SSG ہے، ان کی آپ 1,00,000 سے اوپر کر دیں، تاکہ کل ان کے پاس یہ جواز نہ ہو ہماری تنخواہ کم ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. ان کی تنخواہیں بہترین کرو کہ باقیوں کی نسبت ان کی آئیڈیل تنخواہ ہو کہ اگر وہ سرو کر رہے ہیں، ہارٹ اسٹیشنز ہیں، ان کو یہ چیزیں لگ رہی ہیں، اور ساتھ میں ان کو اکاؤنٹیبل بھی اتنا ہی ٹھہرا ہو کہ اس کے بعد وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں پھر نو کمپرومائز ہو. پھر یہ نہ کہیں ورک لوڈ یہ ہے وہ ہے. اور اہم ان کا نفسیاتی، ہر کچھ عرصے بعد ان کو نفسیاتی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، خصوصاً جو ایگل اسکاؤڈ والے ہیں، جو ایس ایچ اوز ہیں، جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کی جو سائیکی ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ ان کو ایک تو سمجھ آ جانی چاہیے، دوسرا ٹف سچویشن میں وہ کنٹرول کرنا جانتے ہوں. اگر سائیکی پہ کام نہیں کیا جائے گا تو یہ مار دھاڑ والا سلسلہ چلتا رہے گا. وہ خود بھی متاثر ہوں گے اور ان کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.